والصلاة والسلام على افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے جو 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے روزانہ، وہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کو پالے گا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم ماہانہ درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں، اور آج جن آیات بینات کی تلاوت و ترجمہ و تفسیر کا شرف پائیں گے وہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، رجس، ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، اور شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تو بچتے رہو ان کاموں سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ تو یہاں پر 4 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی ہے خمر، شراب۔ شراب جو ہے یہ مدینہ منورہ میں اس کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ جی نشہ کیسے چھوٹتا ہے؟ اللہ رسول کا ڈر اور اللہ رسول کی محبت دل میں ہو تو رب رسول کی مخالفت والا ہر کام ہی بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ شراب کے متعلقہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی۔ جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کتاب البیوع میں، اور حدیث کا نمبر 1299 ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب سے ریلیٹڈ، شراب سے جڑے ہوئے 10 افراد پر لعنت کی گئی ہے، معاذ اللہ۔ پہلا بندہ شراب بنانے والا، اور دوسرا شراب بنوانے والا، تیسرا شراب پینے والا، چوتھا شراب اٹھانے والا، جیسے ملازم بھی ہو، بھٹیوں سے، کارخانوں سے اٹھائی، اس کو آگے ڈیلیور کیا، گاڑیوں میں رکھا، لوڈ کیا، اتارا، پہنچایا، اس میں سب شامل ہیں۔ اور 5واں وہ بندہ کہ جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی، اس پر بھی لعنت کی گئی۔ اور 6واں شراب پلانے والا۔ اب وہ پلانے والا پیسے سے پلا رہا ہے یا مفت میں پلا رہا ہے، دونوں صورتوں میں۔ اور جو مفت میں پلانے والے ہیں وہ زیادہ تر جال ہی ڈالتے ہیں کہ بندے کو قابو کریں اور اسے ہم نوا بنائیں، اور وہ بھی اس لت میں پڑے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک ہمارے تعلقات ہیں اسی دین کی برکت سے۔ آپ یقین مانیں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اور دکھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت نوجوان، قد آور، اور بڑے بڑے امراء گھروں سے تعلق رکھنے والے، ان کو ان نشئیوں نے اپنی لت پہ لگا دیا، صرف اس لیے کہ ان کی جیب بھری ہوئی ہے اور ہمارا بھی مفت میں کام چلتا رہے گا۔ تو گھروں کو اجاڑنے کے لیے یہ ایک خطرناک سلسلہ ہے
جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اور ساتواں بندہ جس پر شراب سے متعلقہ لعنت کی گئی وہ فرمایا شراب بیچنے والا ہے۔ اور آٹھواں بندہ جو شراب کی قیمت کھاتا ہے، ایک تو وہ بزنس مین ہو گیا، شراب کا فروخت کنندہ ہو گیا، اور اب اسی آمدن سے وہ بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، بہن بھائیوں کو کھلا رہا ہے، ماں باپ کو کھلا رہا ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے، تو معاذ اللہ وہ بھی اس لعنت کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور نوواں بندہ جس پر لعنت کی گئی فرمایا وہ شراب خریدنے والا ہے۔ اور 10واں بندہ جس کے لیے شراب خریدی گئی۔ یہ 10 بندے معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ شراب سے ریلیٹڈ ان 10 افراد پر لعنت کی گئی۔ لعنت چھوٹی چیز نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو بات بات پہ لعنت کر دی جاتی ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچوں پہ غصے ہو جائیں، اولاد کی کسی غلطی پہ برہم ہو جائیں تو ان پر لعنت نہ کریں۔ حدیث میں ایک چیز بیان ہوئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، اور بزرگوں کے قول میں یہ بات شامل ہے کہ اولاد پر لعنت کرنے سے، جیسے بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہی ہوتا ہے، تیرے تے لعنت ہی ہے، تیرے تے لکھ دی لعنت ہے، تو تے ہے ہی لعنتی، تو تے آج لعنت ہی کھٹی، یہ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے۔ تو مشائخ کا یہ قول ہے کہ اولاد پر لعنت کی وجہ سے رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے، رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث پاک میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جو بندہ لعنت کا مستحق نہیں، یعنی جس پر لعنت نہیں بنتی، اس پر اگر کوئی لعنت کرے تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آتی۔ تو اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں، لعنت کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اور جب حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ شراب سے جڑے 10 بندوں پہ لعنت ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے، تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کے پلے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور حدیث مبارک سنیں جو سنن ابن ماجہ چیپٹر ہے کتاب الفتن، اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 4020، اور اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ لیں گے۔ مرحبا یا حبیب۔ پہلی بات کیا؟ شراب پئیں گے، اور دوسری بات اس کا نام بدل لیں گے، جیسے لوگوں نے سود کے نام بدل لیے۔ یہ بھی غیب کی خبر ہے کہ میری امت میں لوگ سود کے نام کو بدل بدل کر سود کا دھندا کریں گے۔ یہاں یہ جو ہم ابن ماجہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں فرمایا کہ میری امت میں لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ آج دیکھ لیں کتنی شادی کی تقریبات، برتھ ڈے کی تقریبات، اور جناب آج بڑا جی چاند چڑھا ہوا ہے، 4 دوستوں نے 8 دوستوں نے ملنا ہے، تو کہتے ہیں رات کو رنگین بنائیں، تو رنگین کیسے بنائیں گے؟ شراب چلے۔ تو اب دوسرا اس میں حصہ کیوں نہیں ڈالے گا؟ وہ بولے گا گانے والیاں میں لے آتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غیب کی خبر دی، تو شراب پئیں گے، نام بدلیں گے، باجے بجائیں گے، گانے والیاں ان کے سروں پہ یعنی ان کے پاس
ناچیں گی گائیں گی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اور فرمایا ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو معاذ اللہ اللہ پاک بندر اور سور بنا دے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، یہ امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر حدیث شریف لکھی ہے، 2281 اس حدیث کا نمبر ہے مسند احمد میں، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث بھی ہو گئی اور اگلا مضمون حدیث قدسی کا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، یہ رب فرما رہا ہے، قسم ہے میری عزت کی، جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اتنی ہی اس کو پیپ پلاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا، جو میرے خوف سے شراب چھوڑ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو میرے خوف سے شراب چھوڑ دے گا تو میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ سمجھا کہ جناب بات کی؟ شراب کے بے شمار نقصانات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ خصوصاً جو نوجوان ہمارے بچے بیٹھے ہیں، آپ لوگ خود ویڈیوز دیکھتے ہیں آئے دن، شراب چڑھی ہوئی ہے، اوپر سے ہوائی فائرنگ بھی کرنی ہے شادی میں، تو کتنے قتل ہیں جو اس بے احتیاطی میں اپنے ہی ہاتھوں، ارادہ تن نہیں مرڈر کیا، کرنا تو چاہتا تھا، اب دماغ خراب ہوا کھڑا ہے۔ اور شراب کو خمر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ دماغ پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیں، کسی نے ان سے پوچھا، جہالت کے دور میں تو شراب عام تھی، روا بھی تھی، حرام تو مدینہ پاک میں ہوئی ہے، تو آپ اس وقت بھی شراب سے نفرت کرتے تھے جب حرام بھی نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شراب پینے والے کی نہ عقل سلامت رہتی ہے نہ عزت سلامت رہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہی صدیق پاک کا جواب نبی پاک علیہ السلام کے دربار انور میں عرض کیا گیا تو سرکار نے فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا ہے، وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ اندھے قتل اس شراب کی وجہ سے، پھر حادثات، شراب پی ہوئی ہے، اور پاکستان میں تو مس یوز جو ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ غضب کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی شراب کے جواز کی بات کر رہا ہوں، جو یہ اصول ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس چیز کی کم مقدار پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں پھر معرفت کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہنے سانو چڑھ دی نہیں، ٹھیک ہے، اور معرفت کی بعض باتیں یہ بھنگی قسم کے بابے کرتے ہیں، اور ہم نے بھی جو جتنی زیادہ چرس پائے پی لے ہم اس کو اتنی بھی زیادہ فقیری کا رتبہ دیتے ہیں، اور آگے سے پھر چیلنج ہوتا ہے۔ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کوئی ساڑھے پیرانو پاہمیں 5 بوتلاں پلا دے، انہاں دی آنکھ ہی نہیں لال ہونی، تو کہا پیر تو پھر جناب جم دیں شراب پینے والے ہوئے، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ حضور صدیق پاک کی آپ نے ایک بات سنی، اب مولا مشکل کشا شیر خدا کی ایک بات سنیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار حیدر کرار کا یہ قول مبارک کئی طریقے سے منقول ہے، اس میں سے ایک ترک بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، بڑے دھیان سے سنیے گا، کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، اس کنویں سے ڈول بھر بھر کے کسی کھیت کو فصل کو لگائے جائیں، وہ سبزہ کاٹ کر کسی بھینس بکری گائے کو کھلایا جائے، اس
چارہ کھانے کے بعد اس بھینس کا دودھ دھویا جائے، گائے کا، بکری کا، اونٹنی کا، وہ دودھ اگر علی کو پینے دیا جائے تو فرمایا مولا علی فرماتے علی نہیں پیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ ہے حضور مولا مشکل کشا کا تقویٰ۔ قربان جائیں، فدا نثار ہو جائیں۔ حالانکہ آپ جب شریعت کے مکتب میں بالغ نظر مفتی سے پوچھیں گے تو فتویٰ جواز کا ہوگا کہ اس بھینس یا بکری کا دودھ پینا جائز ہے، کیونکہ اس میں نہ شراب آئی نہ اس کا نشہ آیا۔ یہ عامۃ المسلمین کے لیے بات ہے، اور یہ قول جو میں نے سنایا ہے یہ امیر المومنین کا قول ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، اور یہی ان کی شان ہے، یہی ان کو زیبا ہے، یہی ان کو جشن ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، اس سے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوائی فائرنگ سے مرڈر ہو گیا، دوسرے نمبر پر شراب کی۔ تو مس یوز کی میں بات کر رہا تھا کہ یورپ کے اندر بھی ایک مقدار میں مختلف، افریقہ، امریکہ، یورپ، سب کے مختلف قوانین ہیں، لیکن شراب پی کے ڈرائیونگ ان کے ہاں بھی ممنوع اور بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہاں پر جناب اندھا دھند گاڑی چلا دی، گاڑی ماری، خود بھی گیا اور اپنے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں۔ اب جس بیچارے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں، کیا زندہ کیا مردہ، وہ اپنا آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور دوسروں پر مزید وہ بوجھ بنتا ہے۔ تو بیسک بنیاد کیا بنی؟ شراب۔ اور یہ جو حضور صدیق پاک نے فرمایا کہ شراب پینے سے عقل سلامت نہیں رہتی، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ گیا، تو ایچے ہی کھڑ دے میں لے آیا کرو پستول۔ یہ آپ کے فیصل آباد کی کئی ویڈیوز ان 2-3 ہفتوں میں گردش کر رہی ہیں، بیلیئر کلب پہ جا کے فائرنگ اور گلی محلے میں فائرنگ مار رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہمارے گھروں میں رب کا پیغام موجود ہے، اور جس قرآن کی تعلیم کے لیے آپ کے یہاں مانا درس ہو رہا ہے، حضرت قبلہ پیر طریقہ صوفی محمد عبدالرشید رضوی صاحب کے یہاں ہو رہا ہے، دیگر مساجد میں ہو رہا ہے، اور میرے جیسا بندہ جمعے کا وقت نکال کر آپ کے پاس آئے تو یہ انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے آتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری قوم قرآن سمجھے۔ یقین جانا، آپ ہمارا جو جمعے کا سلسلہ ہے وہ لائیو بھی چلتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے 5 جمعے ہیں، 2 جمعے ہمارے فضائل اہل بیت میں گزرے اور 3 جمعے اہل بیت کی تعلیمات کے گزرے، آج تیسرا جمعہ۔ تو الحمدللہ 5 جمعے ہمارے حضور کی آل کریم، نسل کریم، خاندان عالی مرتبت کی منقبتیں، اور 3 جمعے ان کی سیرت۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ 3 جمعے ان کی سیرت۔ آج ہمارے جمعے کی جو آخری روایت تھی وہ میں آپ کو سناؤں، سبحان اللہ، نہیں سننی تو نہ سنیں، ماشاء اللہ، سنیں سبحان اللہ کہیں گے تو ہم سنیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کو روایت، اور یہ لکھی کہاں ہے؟ امام ابو نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں، اور اس کو روایت کیا سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ امام جعفر الصادق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضور سید السادات امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دفعہ سواری گم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اگر اللہ مجھے وہ میری سواری ملا دے تو میں اللہ کریم کی ایسی حمد کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ امام جعفر باغ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سواری مل گئی، تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ جلوہ گر ہوئے، اور جلوہ گر ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کتنی تعریفیں؟ ساری۔ اب لوگوں کے کان اور جستجو میں تھے کہ حضور آگے بھی کچھ کلمات پڑھیں گے، پر آپ نے صرف الحمدللہ پڑھا۔
تو ایک خادم خاص نے عرض کر دی کہ آپ نے تو فرمایا تھا میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا، تعریف کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ صدقے جائیں، امام محمد باقر کا نام جو ہے وہ محمد ہے، اور باقر ان کا لقب ہے۔ باقر کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو چیر پھاڑ کر اس کے اندر سے جیسے خزانہ نکالنا، تو آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی زمین سے موتی نکال لاتے ہیں۔ نام ان کا محمد ہے، کنیت ابو جعفر ہے۔ اچھا سارے کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے، آپ ایک شخصیت کا تعارف پوچھ لیں تو ہمارے بچوں کو نہیں آتا۔ امام جعفر پاک کی بھی ہم نے پوڑیاں خوب کھائی ہیں، کونڈیاں دے ختم، کوئی حلوہ نہیں چھڈیا، کوئی پوڑی نہیں۔ اور سیرت پوچھ لو، بس سنیا جی کہ ساڈے امام نے، ایڈی تو ان زیادتی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جن کے نام کا ہم نے اتنا کھا لیا ہے، اب ان کی سیرت و کردار و تعارف سے بھی تو آشنائی حاصل کریں، ان سے کچھ سیکھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں۔ تو امام باقر کریم سے جب عرض کی کہ حضور آپ فرماتے تھے تعریف کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، کتنا پیارا ایک جملے میں جواب دیا امام محمد باقر نے، اور وہ میں جملہ پنجابی میں کہوں تو مجھے لطف آئے گا، میں اپنے لطف کی بات کر رہا ہوں۔ امام محمد باقر نے فرمایا کہ میں چیز چھڈی کیڑی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو دیا الحمدللہ، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ساری تعریفیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کلمہ الحمدللہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اے جڑے صوفیہ کہنے نے نا الف اللہ اسم اللہ دے بھی کہنا پارا ہو، یہ بات ہے کہ وہ اس کی رمز سمجھتے ہیں۔ اب کیا کریں، یہ الحمدللہ کی بات چھڑ گئی ہے تو ایک حدیث کا ورق اور کھل گیا ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو لقمہ نوالا کوئی چیز بھی لینے سے قبل پڑھے بسم اللہ، اور جب وہ گھونٹ اتر جائے اور وہ نوالا، وہ لقمہ، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ میوہ جات ہیں، چاہے وہ روٹی ہے، کچھ بھی ہے، جب وہ لقمہ کھا لیا اور اب پڑھا الحمدللہ، تو اللہ اسی پر اس کی بخشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی نیت کر لیں، ساتھ ہی نیت کر لیں کہ ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں، بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کی دعوت پر گئے تو اس نے بڑا گوشت، اور بڑے گوشت میں بھی تگڑا گھی، اور اوپر سے سرخ مرچ جو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی۔ نہ آپ سرخ مرچ کھاتے تھے، نہ آپ بڑا گوشت، میڈیکلی طبی معاملات ہوتے، بعض لوگوں کو بعض چیزیں موافق نہیں ہوتی، تو اب ساتھ والے نے کہا حضور اس پیر بھائی کو میں کہوں نا کہ تین اعلیٰ حضرت پتا تھے تو ایک ہی کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ پیروں کا کام تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ صرف اپنا کھانا نہیں دیکھنا چاہیے، اگلے کی جیب، معاملات دیکھنے چاہیے۔ ایک مرید نے تو پیر بھائی نے اس کو علیحدہ کہہ ہی دیا اللہ اکبر، کہ جے تیرے کولوں گنجائش نہیں سی، تیرے حالات صحیح نہیں سی، تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کیوں کی تھی؟ اس نے آگے سے جواب بھی کمال کا دیا، انہیں کہا حالات صحیح نہیں تائیں تے دعوت کی تھی۔ کہ اللہ والے کا قدم پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ جو آپ کا خادم خاص عرض کی حضور یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو امام اہل سنت نے فرمایا نہیں، ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے لفظوں میں بولا کرتا ہوں، ہمارے بچوں کو جلد سمجھ میں آ جائے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک ویکسین ہمارے پاس ہے، ویکسین، سبحان اللہ، سمجھ رہے نا؟ بولے یہ ویکسین لگا لو تو یہ وائرس نہیں اثر کرے گا اور یہ نہیں ہوگا وہ، تو آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک حصار ہے، بچت کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
حدیث میں فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہے نا بندے نے کھا لیا تو زہر بھی اثر نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا کریں جناب, ہم نے وہ آج یہ آیت, ابھی تو ایک بات پر بات ہے, اور یہ کافروں نے کہا پہلے جی بے شک وہ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ آپ کے یہ گوش گزار کر چکا ہوں. تو یہ بسم اللہ شریف پڑھنے کا معمول ہے. ہم نے اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, پانی کا گھونٹ بھرا بسم اللہ, نگل لیا الحمدللہ, ایک نوالا ایک لقمہ بھی بسم اللہ الحمدللہ. جب ایسا رزق اندر جائے گا سبحان اللہ کیا برکت. سبحان اللہ. اور روح کو تازگی دیجئے. پھر یہ بات ہم کیوں نہ ذکر کریں, روح کو تازگی دیجئے بئی صورت کہ یہ ہمیں جو لقوا اور گھونٹ بھر کے کہیں گے الحمدللہ. جب سرور عالم علیہ السلام کوئی چیز نوش فرماتے یا تناول فرماتے تو وہ چیز حضور کے مبارک شکم میں جا کر کہتی تھی الحمدللہ. کیا بات ہے, وہ الحمدللہ کیوں کہہ رہی ہے کہ حضور نے قبول فرما دیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. تو شراب کا یہ تیسرا نقصان ہے بھائی صاحب, کہ اس سے یہ معاملات ہوتے ہیں, حادثات کا شکار ہوتا ہے بندہ, عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, نقصان ہی نقصان ہے. تو ایک یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری فرمایا والمیسر, جوا. اب یہ جو ہمارے ہاں جوا ہے, جوئے کی بھی ہمارے ہاں بہت ساری قسمیں ہیں. لڈو پہ جوا, تاش پہ جوا, بلیئرڈ پہ جوا, حتیٰ کہ یہ جو مختلف کرکٹ کے اور فٹ بال اور ہاکی کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو میچز ہوتے ہیں اس پر انکشاف ہوتا رہتا ہے کہ بڑا بڑا جوا لگا ہوا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ایسی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جوا لگا ہے کہ کھلاڑی ملوث پائے. سمجھ گئے. تو جوئے کے بارے میں امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں بھی چند حدیث کوٹ کی ہیں. اس میں سے ایک حدیث پاک سماعت کریں. یہ حدیث مبارک صحیح مسلم میں ہے, اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر 2260 ہے, اور اس کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جوئے کا کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث مبارک جو ہے یہ مسند احمد میں ہے, امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا, سیدنا ابو عبد الرحمن اس کے راوی ہیں, اور مسند احمد میں اس حدیث کا نمبر 20199 ہے. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے, یہ جوئے کی ایک قسم ہے, پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے تو اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. الیاذ باللہ تعالی. اچھا سیم نہ صحیح تو 19-20 کے فرق سے جوئے کے بھی ویسے ہی نقصانات ہیں جیسے شراب کے. اچھا شراب میں میڈیکلی پرابلم بھی ہوتی ہے, گردے فیل, جگر خراب, اور لوگوں کے دھکوں ٹھوکروں پہ پڑ جاتا ہے. جوئے کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ جوا آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے. یہ بات غور سے سنیں, اس کو رب رسول نے بیان کیا جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام. چنگے بلے یار نے 10 دی شرط لا لی, وہ اگلا 10 جیت گیا, چل یار ہوں 20 دی کر لو. اب ایک لٹ رہا ہے دوسرا بھر رہا ہے, تو یہ جو لٹ رہا ہے ان کا دی یاری کا دا سجن, کون سی محبت, کون سا پیار. تو جوا چاہے گہری یاری ہو, رشتہ داری ہو, ملے داری ہو,
جوئے کا پہلا بنیادی نقصان یہ ہے کہ اس سے باہمی عداوت پیدا ہوتی. دوسرا، اسی چکر میں رہتا ہے کہ ایک بازی اور، جس کو بولتے ایک چانس اور لیں، اس چانس کے چکر میں ادھر سے بھی قرضہ ادھر سے بھی قرضہ، ٹھیک ہے، اور پھر قرضہ اتنا بڑھ گیا کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے اب اس نے سود کا لین دین شروع کر دیا، اور سود میں دکان، مکان، موٹر سائیکل، گاڑی، کوئی چیز، کاغذات گروی رکھ دیے. رزلٹ یہ برآمد ہوتا ہے مکان بھی گیا، دکان بھی گئی، گاڑی بھی گئی، بائک بھی گئی، اور کنگال ہو کر بیٹھ گیا. اور رب کی سچی کتاب نے پہلے ہی فرما دیا، او ایمان والو. آپ کو پتا ہے میں اس کا پنجابی میں ترجمہ پیش کیا کرتا ہوں، وہ سانو منن والے ہو. تو یہ دوسری چیز ہے جو عام ہے. اور اس کا دوسرا نام اسی کی شرط رکھی ہے. شرط رکھنا بھی ناجائز ہے، یہ بات یہ میں رکھیے گا. او نہیں نہیں نہیں، اچھا پھر یہ بیچ میں گلی محلے کے خود ساختہ مفتی بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے لومے لگنے کی آواز میں سنتا رہتا ہوں. تو کپڑا بنتا ہے، تو کپڑے بننے میں بھی محنت لگتی ہے، پر گلی محلے کے مفتیوں کی کوئی محنت نہیں. یہ تو جناب چٹکی میں ادھر سے ادھر، وہ کہتے ہیں یہ 8-10 سال ایک ہی پڑیا ہے، اے دیکھو انج نہیں تھی انج ہے. اب وہ کیا کہتے ہو، لو اللہ معافی دے، ہم کون سا یہ آپس میں بس 4 دوست مل کے پیسے لگا لیتے ہیں، بعد دے وچ کٹھیاں روٹی کھائی دی ہے. تے روٹی حلال کر کے نہیں کھا ہوندی. سبحان اللہ. بولیں گے تھوڑا سا بولیں گے آپ. سبحان اللہ. اس کو حرام کر کے ہی کھانا ہے، اس کو جوئے کی نظر کر کے ہی کھانا ہے. کیوں ہم اب عقل کے دشمن ہو گئے، آخرت کے دشمن ہو گئے، رب رسول کے احکام کے دشمن ہو گئے. پھر روٹی کھانا ہے تو آپ ملا کر پیسے ویسے کھا لے، حلال طیب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی نفس عزت کا خیال رکھنا ضرور چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگلے بندے کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں تنگ کیا جائے، ستایا جائے، اور اس کو اس قدر زچ کیا جائے کہ بیچارہ مجبور ہو جائے. ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے، آج تو روٹی کھوانی ہے، آج تو روٹی کھوانی ہے. عداوتوں کی طرف نہ جائیں، ماحول کو سمپل اور محبت والا رہنے دیں. کڑھائی گوشت چھوڑ دیں، دال پہ آ جائیں تاکہ آپس کا پیار قائم رہے. اب میرا اور آپ کا پیار قائم نہیں رہنا، میں آپ کو کڑھائی سے دال پہ لے آیا، کیا خیال؟ اب دیکھا آپ نے سبحان اللہ کہنا بند کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آپس کا گیا. تو جاتا ہے جائے، لیکن حقیقت یہی، حقیقت یہی. آپ لطف لیں، بیت واپس آئیں، ہم سب واپس آئیں. میں کئی مرتبہ آپ بزرگوں بھائیوں کی خدمت میں اسی منچ پہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو دنیاوی تکلفات کی وجہ سے مشکل میں ڈال دیا. آپ رکھیں کسی دن دوستوں میں دعوت، آج کل تو گرمیاں ہیں، سبز مرچ ڈالیے، پیاز ڈالیے، لہسن ڈالیے، پودینہ ڈالیے، اس میں لیمن چھڑکیے، تنور کی روٹی لائیے، بولے آج یوں کھائیں گے. کہاں کون سبحان اللہ کہتا ہے اس پر بھائی صاحب؟ یہ تو پھڈے والی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جو چیز ہمیں مائل کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس چٹنی سے کھا لیں گے تب بھی یہ پیٹ بھرے گا، اور ہرن کے گوشت سے بھی کھا لیں گے تو تب بھی پیٹ ہی بھرے گا. اور صوفیہ نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، رکھی سکھی کھا فریدا، ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے. واپس آیا جائے. ہم روز جلسوں میں ہوتے ہیں، میری 90% کوشش ہوتی ہے میں کھانا نہیں کھاتا. اور جو ہمارے سلسلے میں حضرات ہیں، بیعت ہیں، مریدین کا جو سلسلہ ہے، ان پر تو میں نے بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جب میں تقریر کے لیے محفل میں آؤں گا تو میرے لیے الگ کھانا نہیں بنے گا.
جو لنگر شریف نیاز بنی ہے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. یہ بھی نہیں ہے پیر صاحب کو الگ کر دو، یعنی آپ ان کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے، پیر صاحب کو الگ کر دو. سرکار نے تو بازو پکڑ پکڑ کے قریب کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بھئی؟ اس مرید کو کیا چاہ چڑھے گا جس کو 5 دن پہلے ہی یہ فکر لاحق ہو جائے کہ یہ چیزیں میں نے شیخ کے لیے پکانی ہیں، اور پھر اس کی جیب بھی اجازت نہ دے رہی ہو، اور اسے یہ بھی خدشہ ہو کہ کل پیر پائی ہیں مینوں تانے مار مار کے مار دینا ہے. کیا شوق ہوا جی؟ اگر آپ ذوق کی دنیا میں آ چکے ہیں تو ایک ذوق کی دنیا کی بات سنیں. سید عالم علیہ السلام ایک صاحب کے ہاں رونق افروز ہوئے تو اتنی کریمی اور اتنی مہربانی صاحب خانہ پر فرمائی کہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس روٹی سالن ہے، کھانا ہے. ایک طرف تو ان کو چاہ چڑھ گئے کہ معراج کے دولہا میرے گھر تشریف لائے. کیا عالم ہو، کیا کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات کہ گھر میں صرف روٹی تھی، وہ تو وقت ہی ایسا نہیں تھا کہ کہیں کہ سالن پکے ہوئے ہو. اب مجھے یہ بتلائیے، ہم اپنے اوپر قیاس کر لیں بطور مثال کہ ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو بولے روٹی دو، تو ہم اس کو کہیں کہ اکیلی روٹی یہ سالن نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے. کچھ بھی ہے، ادار سدار آن گوان جو بھی ہے، کچھ چارہ کوئی نہ کوئی کریں گے. انہوں نے عرض کی حضور روٹی ہے. میں درائیت کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کریم دل رکھتے ہیں، دل توڑتے نہیں ہیں. نہ دل توڑتے ہیں نہ بھرم توڑتے ہیں. آپ لطف لیجئے گا اس بات کا. آگے ارشاد فرمایا سرکہ ہے گھر میں. انہوں نے کہا حضور سرکہ تو ہے. فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہاں سالن کی کیا کمی ہے. ایک تو یہ بات اپنے حقیقی معنی پر ہی ہے کہ سرکہ بذات خود ایک سالن ہے، اور اگر آپ اس کو بزرگوں کی نگاہ معرفت سے دیکھیں تو حضور نے ان کا دل رکھ لیا، بھرم رکھ لیا. کیا بات ہے، سرکہ ہے. دل رکھنا سیکھیں ہم. دل توڑنے والا تو ہر دوسری گلی میں ہے، دل رکھنے والے کچھ بھی نہیں ہے جناب. یہ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ہر شے بند ہے تب بھی تو بند ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب بورے والی روٹی کھانی ہے نا، چھنے ہوئے آٹے کی نہیں، ان چھنے آٹے کی. اور اب کیا ہے جی، آئل بھی نہ ہو، آئل تو آپ کے لیے زہر ہے. تو کیسی جناب روکھی سوکھی. باقی تو ہم نخرے میں کہہ دیتے ہیں لے تو جیل والے قیدیاں والی آج سن روٹی کوائی ہے. وہ جیل والے قیدیاں نالوں بھی مڑ کے لو سٹنر کی کھانی پڑتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو جان بچانے کے لیے ہم اس لیول پر آ سکتے ہیں تو کسی کا دل رکھنے کے لیے، کسی کی عزت رکھنے کے لیے، کسی کا بھرم رکھنے کے لیے. اللہ توفیق، اللہ اس کی توفیق دے. بڑی کمی ہے ان چیزوں، بہت زیادہ. دن رات خبریں تکلیف دیں. کسی بھی حساس طبیعت کے آدمی کے لیے موجودہ وقت کی سوشل میڈیا کی خبریں راحت کا سامان نہیں ہے. ابھی 3-4 دن سے ایک خبر سرگودے کی ہے. نوجوان لڑکا، میں نے اس کا فوٹو دیکھا فیس بک پہ، بڑا خوبصورت نوجوان، زہر پی لیا. اور ساتھ ایک رکا برآمد ہوا جس میں چند لوگوں کے نام اور آگے رقم لکھی تھی کہ اس کے اتنے دینے، اس کے اتنے دینے، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ میں والدین سے کہتا ہوں کہ یہ قرض ادا کر دیں تاکہ مجھے عذاب نہ ہو. تو سوشل میڈیا والوں نے یہی بتایا کہ قرضہ چڑھ گیا تھا، آمدن محدود تھی، کسی ہاسپٹل میں ملازم تھا پرائیویٹ، تو اس نے تکار کی خودکشی کر لی.
پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، میں نے آج جمعے کے موقع پر بھی کہا، وہ ایک آیت آئی تھی جس کی تفسیر سیدنا امام محمد باقر کریم نے فرمائی، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے جنت میں اونچے اونچے درجے بالا خانے ہوں گے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت اور جنت میں ریشمی لباس ہیں۔ امام محمد باقر نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں بیان کیا کہ جنت کے بالا خانے ہیں، ایک یعنی اونچے درجے، دوسرا جنت، تیسرا جنت کا ریشمی لباس، لیکن ملے گا اجر کس چیز کا ہے؟ صبر کا۔ تو امام باقر کریم فرماتے کس چیز کا صبر؟ یہ سمجھنے کی بات ہے نا، کس چیز کا صبر؟ تو امام باقر کریم نے فرمایا فقر و فاقہ و تنگ دستی پر صبر۔ یہ اللہ نے جہاں جو فرمایا درجے بلند جنت اور ریشمی لباس، لیکن اس کی حوصلہ افزائی ہم نہیں کر سکتے۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، خودکشی کر لی۔ ابھی ایک اور بھیانک خبر آئی تھی کہ 2-3 بچوں کو قتل کر کے، بیوی کو قتل کر کے اپنا آپ ختم کر لیا غربت کی وجہ سے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ میں نے آج جمعے کے دن بھی جمعے کے خطبے میں عرض کیا، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، انصاف کی اینک لگا کر چیک کر لیں، اس وقت کائنات میں غزہ والوں سے بڑا کو مظلوم ہے۔ آپ کو پتا 1.5 ہفتے پہلے کی کتنی دل چیر دینے والی خبر، ہر خبر ہی دل چیر دینے والی۔ ایک بچہ جس کی عمر 9 سے 11 سال ہے، قبلہ وہ 8 گھنٹے چلا خوراک لینے کے لیے، اور جب وہاں اور ننگے پیر، اور جب وہاں پر پہنچا تو سب تقسیم ہو چکا تھا۔ تو یہ کارٹون ہوتے ہیں گتے کے جس میں وہ اشیاء تھی، تو اس میں 1-2 بسکٹ کے پیکٹ مل گئے۔ تو اس فوجی نے جو امریکی ہے، جو امداد تقسیم کرنے میں لگے ہیں، اس امریکی، اچھا اس بات کو پبلش بھی اس امریکی فوجی نے کیا ہے، تو اس نے اس کو کہا یہ لے لو بسکٹ کے پیکٹ۔ تو وہ بچہ عرب کی ریت کے مطابق اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہے۔ ابھی بیچارہ 8-9 گھنٹے پیدل ننگے پیر چل کے آیا، 9-10 سال عمر ہے۔ کیا خوشی ہوگی کہ مجھے آج 2 دن بعد 3 دن بعد کب یہ چیز ملی۔ ابھی چند قدم چلا تھا کہ دنیا کے بدترین دہشت گرد اسرائیلی یہودی فوجیوں نے گولی مار کے اس کو شہید کر دیا۔ یہ دن رات ہو رہا ہے۔ اوکھے سوکھے ویلے زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہایت قدم اٹھایا جائے اور اپنی زندگیوں کو ختم کر لیا جائے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ وقت نہیں رہا، کل والا نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن انہی درسوں میں ایک اصول عرض کر چکا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب دنیا لینی ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو، اور جب آخرت لینی ہو تو اپنے سے اوپر دیکھو۔ اوپر تہجد والے، اشراق والے، چاشت والے، پیر جمعرات کے روزے والے، روز 5-5 سپارے پڑھنے والے ملیں گے، ادھر دیکھو۔ نیچے فقر والے، تنگ دستی والے، غربت والے، ایک نوالے کو ترسنے والے بھی ملیں گے۔ تو پھر اپنی دار روٹی پہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اس نے مہربانی۔ آپ نوجوانوں سے میں اسپیشلی عرض کروں گا، ہمت میں رہو، خیر کے راستے پہ رہو، مایوسی کو قریب نہ پٹکنے دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر لینے سے سب پھڈے ختم ہو گئے؟ اس سے ڈبل شروع ہو گئے۔ جس چیز سے خودکشی کی ہے قیامت تک روز اسی موت مرتا رہے گا۔ اب فیصلہ حشر کے دن ہوگا کہ اس کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بقول شاعر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے حضور عرض کرتے رہیں
اور عرض کا اس نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پالنے والے ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے سہنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ مسئلہ پرابلم ہے کہ یہ بھی ہے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا ہے دعا کیسے مانگنی چاہیے، یہ گلی محلوں میں اور وہ سگنلوں پر اور یہ کھانے دانے کے ہوٹلوں اور کھابوں کے باہر اور یہ پبلک پلیس جتنے شاپنگ سینٹر ان کے بعد آپ مانگنے والے اور مانگنیاں والوں کو دیکھو، وہ بالکل فریش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی پتہ ہے کہ ہے بابو دے گا 50-100 کا نوٹ، ہاں تو اسی وقت جو ان کی عاجزی ہوتی ہے، جو ان کا رونا ہوتا ہے، جو ان کی مسکینوں والی صورت ہوتی ہے، تو کنجوس سے کنجوس بندہ بھی 10 روپے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اپنی جگہ ختم ہو گئی، ایس بوئے تو بہتے آڑے بھی نہیں پانے پہنتے، لیکن یار دل تو حاضر ہو۔ ہمارا تو دعا کے دوران دل بھی حاضر نہیں ہوتا، دماغ حاضر نہیں ہوتا، دل دماغ تو ایک طرف چھوڑے، نظر حاضر نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھائے ہوئے اور یوں پڑھ رہے۔ اللہ سے عافیت کے سوال دی ہے۔ بہرحال یہ آیت پاک کو کمپلیٹ کریں، 9 بجے جماعت ہے، وہ ٹائم تو بالکل سر پہ آ گیا۔ تو ایک تو یہ جوئے کی بات ہو گئی۔ اگلی چیز جو اس آیت پاک میں فرمائی ہے وہ فرمائی ہے والانصاب، انصاب پتھروں کو کہا جاتا ہے، اور یہاں اصطلاح شرعی میں پتھروں کے بنے ہوئے بت، لیکن اسی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا یہ وہ بت ہوتے تھے، پتھر تھے کہ جن پر جانوروں کو لا کر مشرکین کاٹتے تھے، ذبح کرتے تھے بتوں کے لیے، اور پھر ان کا خون ان پتھروں پر مل دیتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی رجس ہے۔ آگے فرمایا والازلام، ازلام کیا ہے؟ مکہ شریف میں بیت اللہ میں آپ یہ تو اکثر سنتے ہیں کتنے بت ہوتے تھے، یہ تو اب اکثر آپ لوگوں کو یاد ہے۔ اچھا پھر ان لوگوں نے خود مقرر ڈیوٹیاں بھی اپنے خداؤں کی انہوں نے خود لگائی ہوتی تھی، تو پائی بھی پانا ہے، تو فصل اگانی ہے، تو انج کرنا ہے، یعنی یہ ایسے بندے تھے جو اپنے مالکوں کو آرڈر خود دیتے تھے کہ ہم نے تمہیں یہ پاور دے دی، اب تم نے یہ کرنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ بتوں کو پوچھتے تھے اور تم دادا صاحب جاتے ہو، بابا صاحب جاتے، تو ہم نے کہا اللہ سے ڈرو، ہم دادا کو پوچھتے نہیں ہیں، بابا فرید کو پوچھتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی اللہ کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے کوئی محفل سنی ہے مسجدوں میں مسلمانوں میں کہ گرو نانک کی شان میں محفل ہوگی، مہادیو کی شان میں، آج عرس ہوگا کالی دیوی کا، بولیے سیتا کا، گاؤ ماتا کا، تو کیوں بھائی وہ تو ان کے خدا ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے یہ سب باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں۔ تو کہا داتا کی یاد کیوں، گنجے شگر کی یاد کیوں؟ کہا یہ من دون اللہ نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے تو پھر یہ الگ فرق سمجھائیں گے کہ من دون اللہ کیا ہے اور اولیاء اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ گیا ازلام۔ ازلام یہ تھا کہ پجاری بیٹھا ہوتا تھا، اب ایک بندے نے سفر کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، اینی ون کوئی کام کرنا ہے، تو وہ پجاری کو پہلے تو دیتا تھا فیس، جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں جی شاہ جی تویز دا کی ہدیہ ہے، ایک تو ہم فٹوفٹ ہر ایک کو شاہ جی بنا دیتے ہیں، ہم بھی بڑے سخی لوگ ہیں، اور یہ زیادہ تر شاہ جی ہونے کا تمغہ بیویاں دیتی ہیں، پتہ نہیں ان کو پتہ ہر تویز دھاگے والا شاہ جی ہوگا، یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اچھا آگے وہ کمبخت ہیں جو اس پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمیں کسی نے تو شاہوں کے کھاتے میں ڈالا ہے، تو وہ پھر پوچھتے ہیں جی کہ ہدیہ کی ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس
ایک بندہ آیا کانپور انڈیا سے، کانپور، جس طرح ہمارے خانپور کے مکھن کے پیڑے مشہور ہیں تو ایسے ہی کھوئے کے، تو ایسے ہی کانپور انڈیا کے بھی مشہور ہیں. تو وہ مٹی کے برتن میں لے کر آیا، حضور یہ نذرانہ ہے. تو جیسے کافی سامان جمع ہو گیا تو خادم نے اٹھا کر یا گھر بھیج دیا یا سائڈ پہ رکھ دیا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا جی زیارت کو آئے. جب آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا کوئی تو کام ہوگا، کہا جی تعویذ لینے آیا ہوں. تو آپ نے تعویذ والے بھی بٹھائے ہوتے تھے، وہ تعویذ دیں گے. اور ساتھ ہی فرمانے لگے فقیر نے آپ سے 3 مرتبہ پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو بولے تعویذ لے زیارت کو آئے ہیں. اور اب کہا ہے کہ تعویذ لینے آئے ہیں. اسی وقت فرمایا ان کی وہ کھوئے کے پیڑوں والی جو وہ مٹکا ہے وہ واپس لاؤ. تعویذ بھی دلا دیا اور کہا میاں یہ بھی لے جاؤ، ہم یہاں تعویذ بیچا نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم اتنے سخی ہیں کہ ہم نے خود ہی یہ اصول بنایا کہ تعویذ دا ہدیہ نہ دو تو اثر نہیں کرتا. کیا کریں گے جناب؟ ہدیہ ضرور ہے، اور ٹوکن رکھ دیتے رہے تعویذ لو تے پھر تعویذ لو. دیکھیں نا، یہ تو اسی وقت ہوتا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اتنا بڑا تعویذ ہے جو آپ کے دل دماغ میں ہے، اور وہ تعویذ کون سا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد. سبحان اللہ. تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، وہ اس کو فیس دیتے ہیں، اس پجاری کو. شادی کرنا ہے، سفر کرنا ہے، تو اس کے پاس ہوتے تھے 3 تیر. کتنے جناب؟ 3. ایک پہ لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک پہ نہ، یس نو، اور تیسرا خالی. عربی میں لکھا ہوتا تھا نعم یا لا، اور تیسرے پہ کچھ بھی نہیں. ایک لکیر کھینچی ہوتی تھی بت کے آگے، مخصوص ایریا. تو وہ پجاری ایک مخصوص انرجی طاقت کے ساتھ وہ تینوں تیر پھینکتا تھا. جو تیر اس لکیر کے پاس جاتا اس کو اٹھا کے پڑھتے. ہاں لکھا تو بولے اوکے، نہ لکھا تو کہا نہیں. اور اگر خالی والا تیر وہاں گیا جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا تو پھر کیا ہے؟ نیکسٹ ٹرائی، پھر کرو پھر کرو. یہ ہے ازلام. اللہ نے فرمایا ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر نجس ہیں. اب پچھلے مہینے والا سبق دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس سبحان اللہ. بابا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا ان چیزوں کو بھی رب نے رجس کہا ہے. تو پتا چلا حضور کی نسل کریم بتوں سے بھی دور، بت پرستی سے بھی دور، جوئے سے بھی دور، شراب سے بھی دور، اللہ کی نافرمانی سے بھی دور. سبحان اللہ. تو یہ معاشرے کی برائیاں ہیں. ہمیں خود کوشش کر کے اصلاح و تربیت کا ماحول قائم کرنا چاہیے. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہم میں سے کوئی ایسی غلطی میں ملوث ہے تو مت انتظار کیجئے کسی بہت بڑے سانے اور حادثے کا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کر لی جائے. اور اگر جوئے والا یہ کہے، شراب والا یہ کہے، اور جیب کترنے والا یہ کہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، تو آخری بات، آخری سلسلے کا جواب. اور ساتھ ہی ساتھ اطلاع و دعوت کے انشاءاللہ سالانہ غوث پاک کا عرس بجکوٹ والا 4 اکتوبر کو ہوگا. 4 اکتوبر بروز ہفتہ، 4 اکتوبر. اور میرے چہرے گنے چنے ہیں جو آتے ہیں، تو باقی بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں. کیا خیال ہے؟ سنیں گے آپ. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ داتا صاحب اور غوث پاک کے پیروں میں ہیں. ایک بندہ ان کا مرید ہوا، اس کی جاب کیا تھی؟
بادشاہ کے محل میں باجا بجانا، جب بادشاہ انٹر ہوتا تھا محل میں تو اس کے لیے باجا بجاتے تھے۔ اور پیر کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مرید نذرانے دیتا رہے، پیر دیکھے کمائی کیا ہے، اللہ اللہ کدھر سے کما رہا ہے۔ تو سیدنا جنید پاک نے فرمایا بیٹا یہ نوکری چھوڑ دے، باجا بجا کر اجرت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ابھی نیا نیا آج ہی تو مرید ہوا ہے، اس نے جواب میں کہا حضور والا اگر میں وہ جاب چھوڑ دوں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ حضرت جنید کی توجہ اس پر تھی، اس سے بات کر رہے تھے، جب اس نے یوں کہا تو آپ نے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیر کر جو آپ نے جواب دیا نا، اے اللہ کرم کر دے وہ جواب ہمارے دلوں میں آ جائے، آمین آمین۔ اے کاش اے کاش۔ حضرت جنید پاک نے باقی اپنے خدام مریدین معتقدین سے فرمایا اے تن پتہ لگا کی آخدہ پہ ہے؟ اب میں یہ وہ جواب پنجابی میں سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے کہندا ہے کہ جدوں میں اللہ دی مخالفت کر رہا سی، اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کر رہا سی، حرام ذریعے والا کام کردا پیا سی، ادوں تے میرا پیٹ بھردا رہا ہے، تے جدوں میں اللہ دی مان لئی تے کہندا ہے میں کھاواں گا کتھوں؟ کتنا پیارا جی۔ سبحان اللہ۔ کوئی اب تو آئی رزاق کے پاس گیا ہے، محمود موتی بکھیرے کے لے لو اور وزیر چھینا جھپٹی کریں اور یاز ہاتھ باندھے پیچھے چلے، تو محمود نے کہا او یاز کملا نہ بن موتی چک۔ انہوں نے کہا صاحب جن کو موتی چاہیے تھے وہ جھپٹ رہے ہیں، مجھے کیا فکر ہے، میرے پاس تو موتیوں والا ہے، جب چاہیں گے لے لیں گے۔ تو اللہ کریم کی ذات پاک سے اس رزاق کے حقیقی سے دل کا رشتہ جوڑیں گے، کوئی کمی نہیں۔ یقین مانے کمیاں ساری ہمارے اندر ہیں، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو سلامت رکھے۔